ہمیشہ زندہ رہنے کے خواب کے بعد انسان بالخصوص خواتین کی دوسری بڑی خواہش رنگ گورا کرنا ہے۔ ویسے مرد بھی اس میدان میں زیادہ پیچھے نہیں ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان جیسے ممالک میں سفید رنگ خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس خطے پہ گوروں نے طویل عرصہ حکومت کی ہے۔ شاید اپنے حکمرانوں جیسا دکھنا برتری ظاہر کرتا ہے، یا پھر آپ گورا کرنے والی پروڈکٹ کا استعمال اپنی جلد پر موجود نشانات کو مدھم کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ وجہ کچھ بھی ہو، دنیا میں مختلف رنگت کے لوگ رہتے ہیں۔ کیا سب کا رنگ گورا ہو سکتا ہے؟ کیا گورا کرنے والی کریمیں واقعی آپ کا من چاہا رنگ دے سکتی ہیں؟ اور محبوب کے تل کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ اس سب کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں اپنی جلد کو سمجھنا ہوگا۔ سائنس یہ ہے کہ ہماری جلد جسم کا سب سے بڑا عضو ہے۔ اس نے نہ صرف ہمارے اندرونی اعضاء کو سنبھالا ہوا ہے، بلکہ اس کا کام واٹر پروفنگ یعنی جسم کے پانی کو ضائع ہونے سے روکنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جراثیم کو ہمارے جسم میں داخل نہ ہونے دینا اور جسم پر لگنے والی چوٹوں کو برداشت کرنا، چھونے کا احساس پیدا کرنا، سورج کی خطرناک شعاؤں سے بچانا اور وٹامن ڈی بنانا ہے۔ سب سے بڑھ کر سکن سردی اور گرمی میں ہمارے جسمانی ٹمپریچر کو کنٹرول کرتی ہے۔ ہمارے جسم کے ارد گرد لپٹی ہوئی یہ باریک سی جلد بھی 3 تہوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ پہلی تہہ کا نام ایپیڈرمس، دوسرے کا نام ڈرمس اور تیسری سب سے اندر والی تہہ کا نام ہائپوڈرمس ہے۔ رنگ گورا کرنے والی پروڈکٹ کس طرح کام کرتی ہیں، یہ سمجھنے کے لیے ان تہوں کو سمجھنا ضروری ہے، لیکن ہم ان کے بارے میں بہت تفصیل سے بات نہیں کریں گے۔ سب سے اندر والی تہہ ہائپوڈرمس کا کام جلد اور پٹھوں کو جوڑنا ہے۔ جسم کی چربی بھی یہی ہوتی ہے۔ درمیان والی تہہ یعنی ڈرمس چھونے کا احساس پیدا کرتی ہے۔ پسینے اور بالوں کے غدود بھی اس کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری انگلیوں کی پوروں کے نشانات بھی ڈرمس میں ہی پائے جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں سب سے باہر والی تہہ ایپیڈرمس کی۔ اسی ایپیڈرمس کی وجہ سے لوگوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ ایپیڈرمس خود بھی 5 تہوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ سب سے نیچے والی تہہ جو ڈرمس سے جڑی ہوتی ہے اسے بیسل لیئر کہتے ہیں۔ یہاں نئے خلیے بنتے ہیں اور یہ ایک لگاتار جاری رہنے والا عمل ہے۔ یہ نئے خلیے آہستہ آہستہ اوپر کی طرف حرکت کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پرانے سیل بیرونی سطح کی طرف بڑھتے جاتے ہیں۔ جلد کی باہر والی سطح تک پہنچتے پہنچتے یہ مردہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری بیرونی جلد سخت اور کھردری ہوتی ہے۔ یہ مردہ خلیے بیرونی جلد پر پہنچ کر جسم سے جھڑ جاتے ہیں۔ ایپیڈرمس کی بیسل لیئر میں نئے سیل بننے سے لے کر بیرونی سطح تک پہنچ کر ان کے جھڑنے کے سفر میں تقریباً 1 مہینہ لگتا ہے۔ اس طرح نئے خلیے بنتے رہتے ہیں اور بیرونی سطح پر پہنچ کر فنا ہو جاتے ہیں۔ اب ہم تقریباً وہاں پہنچ چکے ہیں جہاں ہماری جلد کا رنگ طے ہوتا ہے۔ اسی بیسل لیئر جس میں نئے خلیے بنتے ہیں، ایک اور خاص قسم کے خلیے بھی ہوتے ہیں۔ ان کا نام ہے میلانوسائٹس۔ میلانوسائٹس میلانن نامی پگمنٹ یا روغن بناتے ہیں۔ یہی میلانن ہی سب انسانوں کے رنگ طے کرتا ہے۔ میلانن صرف آپ کی سکن، بالوں اور آنکھوں کے رنگ کا فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ یہ تو ہمارے جسم میں 2 اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سب سے پہلے اور سب سے اہم، میلانن ہمارے جسم کو الٹرا وائلٹ ریز یعنی سورج کی خطرناک شعاؤں سے بچاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جغرافیائی طور پر زیادہ دھوپ والے علاقوں اور ایکویٹر کے قریب رہنے والے لوگوں کی جلد گہرے رنگ کی ہوتی ہے۔ جب آپ ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں سورج کی روشنی کم ہوتی ہے تو آپ کی جلد کو سورج کی نقصان دہ شعاؤں سے زیادہ تحفظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی لیے خط استوا ایکویٹر سے دور رہنے والے لوگوں کی جلد ہلکے رنگ کی ہوتی ہے۔ میلانن کا دوسرا اہم کردار امیون سسٹم سے متعلق ہے، جو کہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے۔ رنگ گورا کرنے والی کریمیں، انجیکشنز یا لیزر ٹریٹمنٹ بنیادی طور پر جلد میں داخل ہو کر
मेलानिन और इसे बनाने वाले सेल मेलानोसाइट्स को तबाह कर देते हैं। अमूमन इन क्रीमों का असर जाहिर होने में चंद दिन से लेकर कुछ हफ्ते तक लग जाते हैं। जैसा कि हम जान चुके हैं, मेलानिन और मेलानोसाइट्स इस तह का हिस्सा हैं जहां नए खुलिये बनते हैं। इसलिए ये मुमकिन नहीं कि हम मुस्तकिल तौर पर इनको खत्म कर सकें। हर कुछ अरसे बाद नई जिल्द आ जाती है, जिसकी वजह से इन क्रीमों का असर खत्म हो जाता है। ये क्रीमें जिल्द के निशान भी खत्म नहीं कर सकती। हम कह सकते हैं कि कोई भी रंग गोरा करने वाली क्रीम लगातार फायदा नहीं देती, लेकिन अगर कुछ अरसे के लिए भी फायदा नहीं मिल रहा तो आपको किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से राब्ता करना चाहिए। जहां तक इस तिल की बात है जिस पर शायर अपना दिल निसार कर देते हैं, तो ये तिल मेलानोसाइट सेल्स के एक जगह इकट्ठे होने से बनते हैं, वही मेलानोसाइट्स जो मेलानिन बनाते हैं। अगर आप शायर या आशिक की बजाय साइंस के तालिब इल्म हैं तो तिल आपको महबूब की खूबी की बजाय खामी लगेगा। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि मेलानिन सिर्फ जिल्द के रंग का फैसला नहीं करता, बल्कि ये हमें सूरज की खतरनाक शुआओं से भी महफूज रखता है। यानी ये कुदरती सन ब्लॉक का काम करता है। रंग गोरा करने वाली क्रीमें मेलानिन को खत्म कर देती हैं। इस बिना पर जिल्द के कैंसर का इम्कान बढ़ जाता है। इन क्रीमों में मौजूद मरकरी और हाइड्रोक्विनिन जिल्द का रंग मुस्तकिल तौर पर खराब कर सकते हैं। इसके अलावा ये सेहत के मसाइल को जन्म देने का बाइस भी बनते हैं। रंग गोरा करने वाली मसनूआत मल्टी बिलियन इंडस्ट्री है, इसलिए उम्मीद रखी जा सकती है कि साइंस किसी दिन जिल्द को मुस्तकिल तौर पर सफेद करने का तरीका ढूंढ ही निकालेगी। लेकिन इस वक्त ऐसा कोई इलाज मौजूद नहीं है जो आपका रंग हमेशा के लिए तब्दील कर दे। अगर आप इन क्रीमों का इस्तेमाल छोड़ देते हैं तो आपकी जिल्द अपने असल रंग के मुताबिक हो जाएगी, क्योंकि आपका कुदरती रंग आपको अपने वालिदैन से मिलने वाले डीएनए और अपने इर्द गिर्द के माहौल में घुलने मिलने की वजह से है। लेकिन कभी कभी दिल बहलाने के लिए आप फोटोशॉप के जरिए अपना रंग तब्दील करके आर्जी खुशी हासिल कर सकते हैं।